بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آج پاکستان میں بہت بڑے پولیٹیکل ایشوز ہیں، لیکن آج ہم بات کریں گے پبلک انٹرسٹ کا جو سب سے بڑا ایشو ہے، اور وہ یہ ہے کہ حکومت نے ایک نیا قانون بنا دیا ہے، ایک نیا اعلان کر دیا ہے، اور جو سولر صارفین ہیں ان کے لیے جو نیٹ میٹرنگ کا سسٹم تھا وہ ختم کر دیا گیا اور بلنگ کا نظام شروع کر دیا گیا۔ تو اس پر پارلیمنٹ میں بڑی بحث ہو رہی ہے، اور اپوزیشن تو تنقید کر ہی رہی ہے، حکومت کے اتحادی بھی اس پر تنقید کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی بھی تنقید کر رہی ہے، ایم کیو ایم بھی تنقید کر رہی ہے، اور کچھ جو حکمران جماعت کے سینیٹرز ہیں، کچھ اتحادی ہیں، وہ بھی مختلف ٹاک شوز میں جا کے تنقید کر رہے ہیں کہ جی یہ تو ایک بہت بڑا یو ٹرن ہے۔ تو کیا یہ جو حکومت نے جو نیٹ میٹرنگ کا سسٹم ختم کیا ہے یہ ایک بہت بڑا یو ٹرن ہے؟ کیونکہ ابھی 2022 میں، 2023 میں، 24 میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ خود سب سے بڑے امبیسڈر تھے۔ وہ کیا کہتے تھے ذرا سنیے۔ ہمیں سولر اور ونڈ کی طرف جانا پڑے گا، وقت لگے گا، مگر اس طرف ہم قدم بڑھائیں گے تو اگلے 5 سال میں، 10 سال میں ہم وہاں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ پوری سکیم ہم بنائیں کہ گھروں میں مینڈیٹری اب لائیں، اپنے سولر پینل لگائیں گھروں میں۔ سولر از دا نیم آف دا گیم۔ میں نے منسٹری آف پاور کو کہہ دیا ہے، مجھے آپ کوئی اور راستہ نہ بتائیں۔ میں جناب سردار اویس لغاری صاحب کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، سولر از دا نیم آف دا گیم، پیریڈ۔ اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں۔ جو شمسی توانائی ہے وہ بالکل کریں گے انشاءاللہ۔ آپ نے غور کیا کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ ڈائس پر مکہ مار مار کے کہہ رہے ہیں سولر از دی نیم آف دی گیم، اور میں نے انرجی منسٹر اویس لغاری سے کہہ دیا کہ مجھے اس کے علاوہ اور کوئی آپ راستہ نہ دکھائیں۔ تو جب 2024 میں واضح پالیسی آ گئی تو پھر لوگوں نے دھڑا دھڑ سولر پینل لگانے شروع کر دیے، اور اب جناب 2026 کا آغاز ہے تو ایک نئی پالیسی آ گئی ہے، اور یہ جو سولر کے ساتھ جو ایک نیٹ میٹرنگ کا سسٹم ہے ختم کر کے اب ہم بلنگ کی طرف چلے گئے ہیں۔ کیوں گئے ہیں؟ تو اس کے لیے ہم نے درخواست کی اویس لغاری صاحب سے، جو اس انرجی کے وفاقی وزیر ہیں، کہ جی آئیے اور آ کے ہمیں بتائیے کہ جی یہ کیا ہوا ہے۔ تو ہمارے ساتھ اویس لغاری صاحب موجود ہیں۔ آپ نے مجھے انوائٹ کیا حامد بھائی، تھینک یو سو مچ۔ تو یہ بتائیے کہ جو شہباز شریف صاحب مکہ مار مار کے کہتے تھے سولر از دی نیم آف دی گیم، تو یہ جو اب سولر صارفین کے لیے نیٹ میٹرنگ کا سسٹم ختم کیا گیا، کیا یہ ایک یو ٹرن ہے؟ دیکھیے حامد بھائی، پرائم منسٹر صاحب کا جو عزم ہے صاف انرجی کا، کلین انرجی کا، جس میں سولر ایک حصہ ہے، ہائیڈل انرجی بھی ہے، نیوکلیئر بھی ہے، ونڈ انرجی بھی ہے، تو پرائم منسٹر صاحب اس کے بالکل معتقد ہیں، اور ہم ان کی کابینہ کا حصہ ہوتے ہوئے میرے پہ بھی فرض ہے کہ اسی پالیسی کو لے کے چلوں، اور میں خود اس میں بہت اسٹرانگلی بلیو کرتا ہوں۔ اور ہمیں اس بات کا فخر ہونا چاہیے کہ پاکستان کے اندر بجلی کی قیمتیں زیادہ ہونے کی وجہ سے لوگوں نے سولرائزیشن کے اوپر بہت میجر پاکستان کے اندر شفٹ کیا ہے، اور ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ پاکستان کلین انرجی کی ایک لیڈرز میں سے ایک ہے پوری گلوب میں۔ برازیل کے اندر انوائرمنٹ کے اوپر جو ابھی کاپ کانفرنس ہوئی تھی اس میں بھی ریکگنائز کیا گیا تھا۔ آج پاکستان کا گریڈ کے اوپر بنی ہوئی بجلی میں سے 55% بجلی کلین انرجی ہے، 0% فرنس آئل کا استعمال ہے، اور 2030 تک ہم اس کلین انرجی کی شرح کو تقریباً 80% پہ، اور 2034 میں تقریباً 90% ہماری کلین انرجی ہوگی انشاءاللہ۔ وہ جو ایک خاتون پارلیمنٹیرین آپ کو کہہ رہی تھی کہ آپ فرنس ختم کریں تو ان کی انفارمیشن ٹھیک نہیں تھی۔ جی، وہ فرنس ختم ہو چکا ہے، ان کی انفارمیشن کے اندر اضافہ کل میں نے سینٹ کی فلور کے اوپر عرض کیا ان کو مؤدبانہ طور پہ۔ تو یہ ہمیں کیوں ضرورت پیش آئی؟ ہم نے پاور سیکٹر کے اندر مختلف ریفارمز کر رہے ہیں اور کر چکے ہیں کامیابی سے۔ ہر ریفارم کا اپنا مقصد اور اپنا ایک ہدف ہے، اور اپنی ایک قیمت، اور اس کا تمام ہدف صاف انرجی اور سستی انرجی ہے۔ یہ ہمارے دماغ کے اندر یہ بات رچائی گئی ہے، رچ چکی ہے، اور ہم اس میں بلیو کرتے ہیں۔ اب اس کو حاصل کرنے کے لیے بہت سارے اقدامات ہیں جو اٹھانے ہیں، اور کسی بھی قدم کا ایک دوسرے کے ساتھ ڈیپینڈنس یا تعلق نہیں ہے۔ یعنی
بجلی کی چوری کم کرنی ہے، ریکوری بہتر کرنی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے اور اقدامات نہیں اٹھانے. ہم نے پاکستان کی حکومت کے اوپر قانون نافذ کر دیا ہے کہ آج کے بعد پاکستان کی حکومت نئے آئی پی پیز اور کوئی نئے پلانٹس نہیں خرید و فروخت کرے گی اور لوگ آپس میں بجلی کو خرید و فروخت کریں گے. کمپیٹیٹو مارکیٹ انٹروڈیوس کرائی. سولر نیٹ میٹرنگ کی اس پوری انوائرمنٹ کو کیوں چینج کرنے کی محسوس ہوئی؟ یہ حامد بھائی آج سے 1 سال پہلے کی بات ہے جب اس بحث کو چھیڑا گیا تھا. اس کے اوپر 1 سال میں الیکٹرانک میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، ہر جگہ پوری ڈیلیبریشنز ہوئی ہیں. ہم نے خود اوپن فورم ہولڈ کیے، سٹیک ہولڈرز کو بلایا، سولر ایسوسی ایشن والوں کو بلایا، تمام کو بلایا. اور اس سولر ایسوسی ایشن تو اب اس کی مخالفت کر رہی ہے آپ کے نئے سسٹم جی کی. وہ ضرور آج مخالفت کر رہے ہوں گے، لیکن جون 2025 میں انہوں نے کلیئرلی کہا تھا کہ ابھی مت کرو، 5-6 مہینے کے اندر اس کو ٹرانزیشن کر کے کر دینا. آج اس کو 8 مہینے گزر چکے ہیں. ٹھیک ہے. اس کا ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ شکریہ تمام سولر نیٹ کنزیومرز کا جنہوں نے آج تک 6000 میگا واٹ بجلی لگائی. شکریہ ان کا جو انہوں نے بجلی مہنگی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ کام کیا، اپنی سیونگز لگائیں، انویسٹمنٹ کی، مہنگی بجلی سے بھی بچایا، لوڈ شیڈنگ سے بھی اپنے آپ کو لوڈ شیڈنگ سے بھی بچایا. ان کے بہت اور مختلف قسم کے پرابلمز سے الحمدللہ انہوں نے بچایا اور اس کو انویسٹ کیا. اب وہ جو انویسٹمنٹ کی انہوں نے، اور ایک تو بجلی وہ خود استعمال کرتے ہیں جو بناتے ہیں، اس کا حکومت کی کسی بھی ریگولیشنز اور کاروبار کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. صرف جو ان سے وافر بجلی ہوتی ہے جو وہ دیتے ہیں باقی گریڈ کو، اس کا تعلق ہے کہ ہم کس ریٹوں کے اوپر اور کس بنیاد کے اوپر اسے خریدیں. آج جس بنیاد کے اوپر ہم خرید رہے ہیں بجلی ایگزسٹنگ کنزیومر سے، وہ 27 روپے فی یونٹس کے حساب سے خرید رہے ہیں. ٹھیک ہے. ان کی قیمت بجلی کو پیدا کرنے کی قیمت 5-5.5 روپے ہے. ہم اپنے گریڈ کے اوپر تمام آئی پی پیز کو ملا کے جس سے بھی بجلی خرید رہے ہیں وہ ہم 8 روپے آج اور 31 پیسے فی یونٹ کے اوپر خرید رہے ہیں. ہم گریڈ کی ایوریج کی قیمت کے اوپر ان کی خرید کی قیمت کو ہم لنک کرنا چاہ رہے ہیں، جو مستقبل والے کنزیومرز کے لیے یہ پالیسی اور ریگولیشن کا نفاذ ہو چکا ہے. اب رہ گئے جو پہلے سے کنزیومرز تھے پرانے، ان کا ہمارے ساتھ ایک کانٹریکٹ تھا. ہمارا فرض بنتا ہے اس کانٹریکٹ کے اندر بےایمانی نہ کریں. ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس کانٹریکٹ کے اوپر قائم دائم رہیں. اگر کانٹریکٹ سے بےایمانی کریں گے کورٹ میں جا کے وہ سٹے لے لیں گے اور کورٹ ان کو اوور رول کر لے گا. 4 شرائط میجر تھیں ایگزسٹنگ کنزیومرز کے ساتھ کہ وہ اپنے سینکشن لوڈ سے 1.5 گنا زیادہ کے پینلز لگا سکیں گے اور اسے بجلی پیدا کر سکیں گے. ان کا کانٹریکٹ 7 سال اس کی زندگی ہوگی. ان کے کانٹریکٹ کے اندر جو گریڈ کو دی جانے والی بجلی ہے اس کا ریٹ تقریباً 25 یا 27 روپے ہوگا. یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز تھی ان کے ساتھ. نیٹ میٹرنگ اور نیٹ بلنگ کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کانٹریکٹ کا حصہ نہیں تھی. وہ ایک اوبلیگیشن ہمارے پر نہیں تھی. نیٹ میٹرنگ سے نیٹ بلنگ کے اوپر آنے کا کیا فرق پڑتا ہے؟ بجلی پیدا ہوتی ہے سولر. میرے گھر میں فرض کریں اویس لغاری سولر نیٹ میٹر اونر ہے. میں 11 کلو واٹ کا سسٹم میں نے اسلام آباد میں گھر میں لگایا. ٹھیک ہے. میں دن کے وقت بجلی پیدا کرتا ہوں اور دن کے وقت گریڈ میں ڈالتا ہوں. اس وقت دن کے وقت گریڈ میں ڈالنے کی جو بجلی کی قیمت ہے وہ گریڈ پے کر رہا ہے 27 روپے. اور لوگوں سے تمام آئی پی پی سے مل کے دن کی جو بجلی کی قیمت خرید ہماری ہے وہ ہے تقریباً کوئی 5.5-6 روپے. تو میں 5 گنا زیادہ مہنگی بجلی اس سے خریدتا ہوں اور پھر اپنے کنزیومرز کو آگے بیچتا ہوں. جن کو بیچتا ہوں وہ یہ سولر نیٹ میٹر والے بھی ہیں جو رات کو مجھ سے بجلی لیتے ہیں. تو اگر ان سے میں بجلی خریدوں گا مہنگی اور ان کو مہنگی بجلی دوں گا تو وہ بھی متاثر ہوں گے. لیکن یہ سولر نیٹ میٹر والے ہیں 4 لاکھ 4,60,000. بالکل آپ کے فگرز ٹھیک ہے. باقی سولر نیٹ میٹر والے جو نہیں ہیں، اور ٹوٹل کتنے کنزیومرز؟ 3 کروڑ 50 لاکھ سے زیادہ. ان میں سے 4 لاکھ ہیں جن کے نیٹ میٹرز ہیں. آر یو شور؟ ایبسلیوٹلی. کیونکہ کراچی میں، لاہور میں، آپ بڑے شہروں میں جائیں تو ہیلی کاپٹر سے جب آپ گزرتے ہیں تو نیچے آپ کو پینل ہی پینل نظر آتے ہیں. ہاں سر، امیر علاقوں میں. ہاں امیر علاقوں میں جہاں آپ رہتے ہیں. نہ بستیوں میں
ना छोटे टाउन्स में जहाँ खचा खच घर एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, जहाँ गरीब रहता मैंने है। बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में देखा है कि एक बंदा जो है वो छोटा सा एक पैनल लगा के ट्यूबवेल चला रहा है, अपना मोबाइल फोन चार्ज कर रहा है, वो भी तो है। उनकी तो क्या बात है सर। ये नेट मीटर वाले हमारे जो भाई दोस्त और जो मुझ जैसे हैं, ये तो कुल पैदा कर रहे हैं 6000 मेगावाट। अच्छा, उसमें से 2200 मेगावाट पैदा कर रहा है इंडस्ट्री, और बाकी जी डोमेस्टिक तो कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये टोटल 6,60,000 लोगों का मसला है। 4,60,000 लोग जो हैं वो ये 6000 मेगावाट पैदा कर रहे हैं, और बाकी कितने करोड़ लोग जो हैं वो 14,000 मेगावाट के सोलर पैनल लगा चुके हुए हैं। अच्छा। इससे तकरीबन 2.5 गुना ज्यादा। उनका इस नेट मीटरिंग के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वो खोखे वाला, वो टायर वो की 14 पंचर- करोड़ हैं। वो नहीं, वो 14,000 मेगावाट है उनका। अच्छा। इनका तो 6,000 है ना सर, उनका 14,000 मेगावाट है। और वो गरीब है जो खोखे के ऊपर एक पैनल लगाता है, एक लाइट का बल्ब आपने जलाता जो है। ये गुफ्तगू की, मैंने ये आपकी गुफ्तगू सेनेट में भी सुनी है, लेकिन सेनेट का जो इजलास है आजकल पीटीवी के नहीं आता, इसलिए आपकी गुफ्तगू का मुझे तो पता है, पब्लिक को नहीं पता। लेकिन अवाम जो है वो जानना चाह रहे हैं कि जो इलेक्शन था 2024 का, उसमें कुछ वादे किए गए थे नून लीग की तरफ से भी, पीपल्स पार्टी की तरफ से भी। जरा सुनिए वो वादे क्या थे। हमारा वादा है अल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून को फतह अता फरमाए, बिजली के बिल भी कम होंगे इंशाल्लाह, और हमारी कोशिश ये है कि 200 यूनिट से नीचे जितने लोग हैं उनको मुफ्त बिजली मिला करें। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत बनेगी तो हम जो गरीब खानदान हैं उनको हम 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दिलवाएंगे। तो अवैस लगारी साहब, ये जो प्रोटेक्टेड सार्फिन थे, अब तो आप इन पे फिक्स चार्जेस बढ़ा रहे हैं, तो ये वादे जो हैं ये किधर गए? हामिद भाई, इस वक्त प्रोटेक्टेड जो सार्फिन हैं उसमें से उसको 60% से लेके 62% से लेके और 99% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। यानी वो लोग 10% बिजली की कीमत अदा करके और 40% तक बिजली की कीमत अदा करें। इन प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स की 90 लाख से बढ़ के आज 2 करोड़ 10 लाख पहुंच चुकी हुई है। अच्छा। और फिर भी हम उनको इतने मेजर डिस्काउंट्स, और ये तो तकरीबन मुफ्त बिजली है ना सर। और लेकिन हमारी तो इसलिए सर को आप एहसान नहीं कर रहे, आपने इनसे इलेक्शन में वादा किया था। जी और अल्हम्दुलिल्लाह, ये गरीब लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हम इनके वादे पूरे कर रहे हैं और आइंदा मुस्तकबिल के अंदर भी। कैसे वादे पूरे कर रहे हैं आप? तो सर 90% डिस्काउंट है सर। अच्छा। लाइफ लाइन के ऊपर, प्रोटेक्टेड के ऊपर 80% है, कुछ प्रोटेक्टेड 100 से 200 यूनिट वालों के ऊपर 62% डिस्काउंट है। ये अभी क्रॉस सब्सिडी वाले टैरिफ की अनाउंसमेंट के बाद। ये जो फरवरी के बिल आने हैं इसमें तो इजाफी बोझ आएगा, क्योंकि अब आप दिसंबर का जो नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने दिसंबर की फुल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमत में इजाफे की मंजूरी दे दी, और ये जो है बिजली फी यूनिट 28 पैसे महंगी की गई है, जिसका इतलाक फरवरी के माहाना बिलों में किया जाएगा। इसमें ये प्रोटेक्टेड सार्फिन भी आएंगे। जी सर, उसमें ये होता है हामिद भाई कि हर महीने ये फ्यूल एडजस्टमेंट होती है कि उस महीने में किस किस्म के प्लांट चले। जिस महीनों के अंदर पानी से बिजली कम पैदा हो रही होती है, बाकी ईंधन वाले जो कोल है, गैस है, उनसे ज़्यादा बन रही होती है डिमांड पूरी करने के लिए, वो महीने की फ्लक्चुएशन होती है। इससे अगले महीने उसका फिर नेगेटिव आ जाएगा, जब ज़्यादा सस्ती बिजली और सस्ते प्लांटों से चल रही होगी पानी की अवेलेबिलिटी की वजह से। तो ये हर महीने चेंज होता रहता है FCA, लेकिन ओवरऑल हमारे पूरे साल का जो एवरेज है वो तकरीबन वही रहता है जो हमने। अच्छा, आज वज़ीर आज़म साहब ने एक मीटिंग की, उसमें आपको भी बुलाया गया, आपने वहाँ पे भी एक प्रेजेंटेशन दी। वहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग थे जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, टीवी के टॉक शोज़ में वो तनकीद कर रहे हैं आपकी इस नई पॉलिसी पे। उनको भी बुलाया गया ताकि उनको भी आप कन्विंस कर सकें। तो क्या वज़ीर आज़म साहब खुद भी इससे मुतमिन नहीं है आपकी इस नई पॉलिसी? सर, वज़ीर आज़म साहब 100% इस बात से मुतमिन हैं कि आज के बाद जितने भी नए नेट मीटर्स होंगे वो इस नई रेगुलेशन के मुताबिक लगने चाहिए। लेकिन वो कह रहे हैं, और वो इस बात का भी उनको बिल्कुल एहसास भी है और इस बात को अंडरस्टैंड भी मेहरबानी करके वो जी करते हैं कि जो एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स हैं, यानी कि पुराने कंज्यूमर जो पुराने इस वक्त हैं, जिनके साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट जिन्होंने साइन शहबाज किया शरीफ हुआ। साहब की टाइस पे मुक्का मार के तकरीर के बाद पैनल्स लगवाए थे,
جی الحمدللہ، اور شہباز شریف صاحب کو اس بات کے لیے پراؤڈ ہونا چاہیے کہ ان کی پالیسی آپ کو پتہ ہے سر، آج جو نیٹ میٹر لگا ہوا ہے نا، پچھلے اس وقت 6000 میگا واٹ جو لگا ہوا ہے اس میں سے 80% پچھلے 2 سال میں لگا ہے۔ ہاں وہ شہباز شریف صاحب کے موقع کے بعد۔ نہیں تو یہ یو ٹرن، اب تو یو ٹرن آ گیا نا۔ یہ یو ٹرن نہیں ہے، آج جو ایگزسٹنگ کنزیومر ہے، پرائم منسٹر صاحب کا آج جو ہمیں حکم ملا ہے اس کے مطابق ہم ریویو فائل کر رہے ہیں۔ یہ ذرا تفصیل سے بتائیں نا، یہ آپ بڑی امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں، پرائم منسٹر صاحب نے آپ کو کیا حکم دیا ہے؟ پرائم منسٹر صاحب کا حکم یہ ہے کہ جو ایگزسٹنگ کنزیومرز ہیں اس کے اندر اور کسی چیز کا ہم نے فرق نہیں ڈالا ریگولیشنز کے اندر جو جی نیپرا نے کیا ہے، سوائے ان کو نیٹ میٹرنگ سے نیٹ بلنگ پہ شفٹ کیا۔ ٹھیک ہے، اس کا ان کنزیومرز کے اوپر اثر کیا پڑا ہے وہ پہلے وہ میں بتا دوں۔ اس وقت ایگزسٹنگ کنزیومر جو ہے پرانی ریگولیشنز کے اوپر اپنی جو پیسہ لگاتا تھا نیٹ میٹرنگ سسٹم کے اوپر، اس کو وہ 2 سال کے اندر پورا کر لیا کرتا تھا، یعنی اس کو 50% اس کا پروفٹ ملتا تھا ہر سال اپنی انویسٹمنٹ کے اوپر۔ بینک اس وقت 8% دے رہا ہے، آئی پی پی اس کو اس وقت 17% ملتا ہے۔ بینک 8% دے رہا ہے، آئی پی پی 17%۔ یہ ہمارا ایگزسٹنگ کنزیومر میں 50% منافع کما رہا تھا اپنی انویسٹمنٹ کے اوپر۔ ان نیٹ بلنگ پہ آنے سے وہ 50% کی بجائے 37% پروفٹ سالانہ کمائے گا۔ ٹھیک ہے، اس کا پروفٹ 13% کم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ کہ یہ ہوگا کہ ان 4,60,000 لوگوں کا پروفٹ اگر 50% سے 37% آ جائے گا اور منافع بخش ہوں گے اور بینکوں سے 4 گنا زیادہ کما رہے ہوں گے، تو اس کا جو کم از کم 80 سے 100 ارب روپے کا مہنگی بجلی ہوگی باقی 3 کروڑ اور 45 لاکھ کنزیومرز کے اوپر۔ تو پرائم منسٹر صاحب کی آج ہدایت یہ ہے کہ پاور ڈویژن ایک تو ریویو فائل کرے اور ابھی نیٹ بلنگ کے اوپر نہ جائیں، نمبر 1 جو ایگزسٹنگ کنزیومرز ہیں، نئے والے چلے جائیں گے، جو بھی آئے گا اس نے انویسٹ کرنا ہوگا۔ پرانے صارفین جو ہیں وہ ابھی ان کو آپ تنگ نہیں کریں گے؟ پرائم منسٹر صاحب کے حکم کے مطابق ان کو نیٹ بلنگ پہ نہیں لے کے آیا جائے گا، نیٹ میٹرنگ جاری رہے گی۔ جب نیپرا اپنی مہینے کے بعد جو بھی جی نوٹس کا جائے گا، 1 مہینے کا ٹائم ہوتا ہے، تو نیپرا ان نان نیٹ میٹرڈ کنزیومرز اور نیٹ میٹرڈ کنزیومرز کو اپنی عدالت میں بلائے گا، ہر ایک کا پوائنٹ آف ویو سنے گا اور ہمارا بھی۔ اور پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کوئی انوویٹو سلوشن اس قسم کا لاؤ کہ ایگزسٹنگ کنزیومرز کے اوپر نیٹ بلنگ کی طرف بھی نہ لے کے جاؤ، لیکن ان کی وجہ سے جو باقی 3 کروڑ 45 لاکھ جو کنزیومر ہے اس کے اوپر جو بوجھ ایکسٹرا 80 سے 100 ارب روپے کا ان کی وجہ سے پڑے گا، اس کو بھی کسی طرح مینیج کر کے اس کا کوئی انوویٹو سر وہ جو بجلی چوری ہوتی ہے، آپ ریکوری صحیح نہیں کرتے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ حامد بھائی، یہ وہ اقدامات ہیں جو اس قدم کے ساتھ ساتھ ہونے چاہیے اور وہ ضروری ہیں، وہ پہلے میں نے کر چکا ہوں۔ ہاں اب مجھے پتا ہے 586 ارب روپے کا نقصان تھا حضور والا، اور آپ 397 ارب پہ لے آئے۔ ماشاءاللہ آپ بہت ویل ریسرچ ہے سر، آپ کی ٹیم کو مبارکباد ہو، اور آپ کو 397 ارب پہ میں لے آیا۔ یہ 397 ارب روپے جو 190 ارب روپے کی بچت ہم نے کی، یہ نقصان کی جو کمی ہوئی ہے، یہ اگر منسٹری آف فائنانس مجھے اتنے ہی پیسے دیتی رہتی جو پچھلے سال دیے تھے، تو یہ 190 ارب روپے کا بوجھ میں سارا اور کنزیومرز کا کم کر دیتا۔ لیکن کیونکہ ہم 1300 ارب روپے کا میری پاور ڈویژن ٹیکس پیئر کے اوپر بوجھ تھا، اب 893 کا بوجھ صرف رہ گیا 1.5 سال میں، تو وہ اگر بوجھ ہم وہیں رکھتے اور کنزیومرز کو ٹرانسلیٹ کرتے تو اس کا فائدہ ہوتا، ورنہ اس کا فائدہ بجلی کی چوری اور ریکوری بہتر کرنے میں کنزیومر کو نہیں ہوتا۔ اچھا، آج جو میٹنگ تھی جس میں پرائم منسٹر صاحب تھے، آپ تھے اور بھی کچھ لوگ تھے، اور ایک صاحب تھے ان کا نام تھا فیصل واڈا صاحب۔ فیصل واڈا صاحب کو شاید اس لیے بلایا تھا کہ انہوں نے بھی اس پہ کافی تنقید کی تھی اس پالیسی، وہ مطمئن ہو گئے پھر؟ جی میرے خیال میں پرائم منسٹر صاحب کا جو یہ قدم ہے کہ ایگزسٹنگ کنزیومرز کی حد تک کہ اس کو دوبارہ ڈیلیبریٹ اپون کیا جائے، اس سے سب لوگوں میں کانفیڈنس آئے گا کہ ایک اور اپرچونٹی ہوگی ہمیں اس کو ری اسیس کر کے دیکھنے کی۔ لیکن یہ میں آپ کو بڑی کلیئرلی بتاؤں، یہ قدم جو اٹھایا گیا تھا اور اٹھایا گیا ہے نئے کنزیومرز کے لیے بھی، یہ صرف غریبوں کی بہتری کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ اچھا، اگر یہ آپ نے سینٹ میں بھی بات کی سر،
یہ میرے دل کی آواز ہے. مجھے اس میں حرف قرآن جتنا یقین ہے، اور وہ اس لیے یقین ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم 4,60,000 جو لوگ ہیں ان کو 37% تو پروفٹ حق حلال کا جائز ہے، بنتا ہے. اچھا 50% آپ 13% پروفٹ زیادہ کما کے میں اور آپ، ہمیں کیا فرق پڑ جائے گا؟ غریب کی تو جڑ نہیں ماری جائے گی نا. چلیں آپ صحیح کہہ رہے ہوں گے، میں آپ کی نیت پہ بالکل شک نہیں کرتا، لیکن آپ کے اتحادی پارلیمنٹ میں، آپ کے اتحادی سینٹ میں، قومی اسمبلی میں، وہ آپ کی بات پہ کیوں یقین نہیں کر رہے؟ ذرا سنیں جی ان کے اتحادی کیا کہہ رہے ہیں. نئی سولر پالیسی کی بہت سخت تپوس کرتے ہیں. یہ لوگوں کے ساتھ ظلم ہے، زیادتی ہے. پہلے آپ ان کو کہے کہ نیٹ میٹرنگ جو ہے وہ یونٹ کے بیس ہوگا. 20 یونٹ حکومت کے لے لے، 20 یونٹ پروڈیوس کر کے حکومت کو واپس دے دے، آپ کا بل زیرو ہوگا. اب یہ آپ کو کہہ رہے کہ 20 یونٹ ہم سے لے لے 100 روپے کے، پھر آپ کے 20 یونٹ کے میں پیسے دوں گا 10 روپے. لگتا یہ ہے کہ یہ وہ آئی پی پیز کے مفادات کو جو ہے نا کور دے رہے ہیں. آپ کے مفادات کہیں اور وابستہ ہیں. لوگ شاید ٹھیک کہتے تھے کہ آئی پی پیز کے ساتھ آپ کہیں پارٹنر ہیں. ویری ڈسکریجنگ، بہت افسوسناک ہے اور نامناسب ہے، کیونکہ دنیا بھر میں سولر پینلز کو انکریج کیا جاتا ہے، سبسڈیز دی جاتی ہیں. آئی پی پیز میں تو آپ مہنگی بجلی پروڈیوس کر رہے تھے، یہاں تو سولر پینل کے ذریعے سستی انرجی کا ایک عوام کے لیے ایک سہولت ہے، اس میں مزید اضافہ بالکل نامناسب ہے. غریب کی تباہی ہے. آئی پی پیز سے مہنگے معاہدے کر کے اس کی قیمت عوام سے وصول کر رہے ہیں، ظلم عظیم ہے. گورنمنٹ نے تو جو اپنے الائیڈ ہیں ان سے تو بھی ڈسکس ہی نہیں کیا ہے. 95% سے اوپر جو ہے وہ مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس ہے. وہ بھائی جب آپ کے بجلی کا بل وہ نہیں دے پا رہے تھے تو آپ نے پھر دھڑا دھڑ سولر امپورٹ کرنے کی اجازت دے دی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ بھائی اس کا برڈن آخر میں آ کے اینڈ یوزر کے اوپر آئے گا. اس کے باوجود بھی آپ نے دھڑا دھڑ سولر لگا دیا. اب کیا ہے، اب گرڈ کی بجلی جو ہے وہ آپ مہنگی کر کے دیں گے. تو اس میں آپ دیکھیں کہ تحریک انصاف اور جے یو آئی ایف کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم پاکستان پلس سینیٹر فیصل واڈا صاحب جیسے لوگ اور کچھ مسلم لیگ نون کے سینیٹر صاحبان، میں ان کے نام نہیں لیتا، وہ بھی اس پہ کافی تنقید کر رہے ہیں. تو یہ سارے کے سارے جو لوگ ہیں یہ اکٹھے ہو گئے ہیں، ایک پیج پہ آ گئے ہیں. اس نئے سسٹم کی وجہ سے اویس لغاری صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اتحادی جو ہیں وہ اپوزیشن کی ہاں میں ہاں کیوں ملا رہے ہیں، ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. تو اویس لغاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وفاقی وزیر توانائی. اویس لغاری صاحب، کیا وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم پاکستان اور مسلم لیگ نون کے بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ آپ کی اس جو نئی پالیسی ہے اس کے خلاف بول رہے ہیں، بہت کھل کے اس کی مخالفت کر رہے ہیں؟ میڈیا کا ٹرینڈ دیکھ کے، میڈیا کا ٹرینڈ، سوشل میڈیا کا ٹرینڈ دیکھ کے اچھا ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ یہ کام غلط ہے، اور اس کی انڈرسٹینڈنگ کے بغیر یہ ٹرینڈ بنا ہے، اور اس ٹرینڈ کی اس جو ویو ہے اس کی پاپولیرٹی ویو کے اوپر یہ لوگ رائڈ کر رہے ہیں. یہ جو تمام حضرات تھے اور خواتین تھیں، ان میں سے ایک بھی غالباً ایسا نہیں ہوگا، میں کوئی اسپیکولیشن نہیں کر رہا، اس میں کوئی برائی نہیں ہے جو نیٹ میٹر اونر نہ ہو. میری اپنی بیوی میرے پیچھے پڑ گئی، تم نے کہ میرے بل کے اندر اضافہ کروا دیا یہ نیٹ میٹرنگ سے نیٹ بلنگ پہ جا کے. بہت بہت شکریہ بھابھی صاحبہ، ویل ڈن. اچھا سر، ان کے حلقوں میں آپ جائیں نا، ان تمام لوگوں کے، علی محمد خان اپنے حلقے میں جائے، مجھے پروو کر دے کہ اگر اس کے حلقے کی نمبر آف جو نمبر آف میٹرز ہیں کل بجلی کے، اس میں سے ½ سے زیادہ کے پاس بھی نہیں ہوگا. اچھا یہ بات جو ہے اس کے بارے میں مجھے یہ بتائیے کہ مجھے یہ پتا ہے کہ ورلڈ بینک نے تو اس کے بارے میں ایک ریسرچ کی ہے، کیا آپ نے بھی کوئی ریسرچ کی ہے اس بارے میں؟ سر ہم نے بھی ریسرچ کی، ورلڈ بینک نے بھی ریسرچ کی، دونوں کی ریسرچ کا تقریباً ایک ہی نتیجہ تھا. نیٹ میٹر والے 6000 میگا واٹ ہیں، ہاں ٹوٹل پورے پاکستان میں 4,60,000 لوگ جو نیٹ میٹر پہ نہیں ہیں، جو اصلی سولر ریولوشن کے مصنف ہیں، جن کے پاس بجلی بھی نہیں ہوتی، لوڈ شیڈنگ والے ایریاز میں بھی بیچارے پڑے ہوئے ہیں، جنہوں نے ایگریکلچر کے ٹیوب ویلز بیچاروں نے لگائے مہنگی بجلی کی وجہ سے، ان کی 14,000 سے 18,000 میگا واٹ کی سولر پینل انسٹالیشن ہے. اصل سولر ریولوشن اور انکریجمنٹ وہاں ہے جو حکومت کی پالیسیز کی وجہ سے آ رہی ہے، ان کی وجہ سے بھی آئی ہے. یہ بالکل یہ لوگ ہمارے مہربان اور ہیلپ کرنے والے لوگ ہیں، لیکن یہ اب باقی پورے گریڈ کے اوپر اور اپنے آپ کے اوپر حامد بھائی 300 ارب روپے سالانہ کا بوجھ کا اضافہ ہوگا.
اگر یہی ریگولیشنز 2034 تک رہ گئیں، یہ میں آئندہ مستقبل میں بجلی کی قیمت بڑھنے سے روکنے کے لیے یہ ریگولیشنز نیپرا نے کی ہیں، تاکہ باقی اپنے کنزیومرز کو وہ یہ سنبھال جو سکیں۔ آپ جن 4,60,000 لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ یہ ہیں اصل فیکٹریز، تو یہ لوگ جو ہیں یہ اگر نیشنل گریڈ سے نکل کے اور لیتھیم آئن بیٹری کی طرف چلے گئے، امریکہ میں تو بہت سے لوگ یہ استعمال کر رہے ہیں اور بھی بہت سے ملکوں میں استعمال ہو رہا ہے، تو یہ پاکستان میں بھی شروع ہو جائے گا، پھر کیا کریں گے آپ؟ سر اچھی بات ہے، ہماری جو پیک کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ذرا کم ہو جائے گی 1-2 گھنٹے کے لیے، اس میں زیادہ مہنگے پلانٹس ہی چلیں گے، اس میں جو بجلی ہے وہ اوورآل اس کی ایوریج قیمت کم ہو جائے گی۔ بہترین سسٹم ہے۔ جس دن، اور یہ دن تقریباً آ چکا ہوا ہے، جس دن بیٹری اتنی سستی ہو گئی اور کئی جگہوں کے اوپر اتنی سستی ہو گئی ہے کہ آپ سٹور کر کے 1-2 گھنٹے اپنے پیک آورز کے اندر بجلی اس کو استعمال کریں گے، کیونکہ گریڈ کی بجلی اگر اس سے زیادہ مہنگی ہوگی تو یہ ہوگا، اور شکر الحمدللہ ہونا، اس میں کیا پرابلم ہے؟ نہیں تو ابھی آپ نے اگر پہلے آپ کہہ رہے تھے سولر لگائے، لوگوں نے سولر لگائے، پھر لوگ جو ہیں یہ لیتھیم آئن بیٹری کی طرف جائیں گے، آپ اس کے خلاف بھی کوئی ریگولیشن بنا دیں گے؟ کیا ریگولیشن آ سکتی؟ ہم نے سولر پینل کے خلاف تو ریگولیشن نہیں لے کے آئے، ہم نے تو ابھی جو ریگولیشن جو نیپرا نے کی ہے کنزیومر کے انٹرسٹ کے اندر، وہ تو اس لیے کی ہے تاکہ 300 ارب روپے کا اضافی بوجھ نہ پڑے۔ آپ نے اور سر یہ آئی پی پی اس کی انہوں نے بات کی، شاید ایک جی سینیٹر صاحب نے، حامد بھائی، کس مائی کے لال حکومت نے پاکستان کی تاریخ میں سیٹھوں کے ساتھ اور آئی پی پیز کے ساتھ وہ کیا جو شہباز شریف کی حکومت نے کیا؟ کس نے کیا؟ کس کی اتنی جرت ہوئی ہے؟ کسی کو دوست بھائی رشتہ دار کسی کی پرواہ نہیں کی۔ نہیں تو یہ آپ کی جو نئی پالیسی ہے، عام تاثر یہ ہے کہ آپ کی اس نئی پالیسی کا فائدہ آئی پی پیز کو کس طرح ہوگا سر؟ ہم نے تو حکومت کو آئی پی پیز کے کاروبار میں سے نکال دی ہے، اب تو حکومت خریداری بجلی کی کر ہی نہیں سکتی آئی پی پیز کے ساتھ مزید، اور آئی پی پیز کے ساتھ، اور جو ایگزسٹنگ آئی پی پیز تھے ان کے ریٹس ہم نے آسمان سے لے کے نیچے، ان کے ہم نے ہاتھوں میں سے 3,500 ارب روپے کا بوجھ جو حکومت جو کنزیومر کے اوپر تھا اس کو نکال کے باہر لیکن وہ جو 2-3 چائنیز کمپنیاں ہیں ان کا تو آپ کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ سر چائنیز کمپنی تو سی پیک کے فریم ورک کے اندر ہے نا، اور وہ تو فورن انویسٹر جو ہم نے ایگزیکٹلی ان کو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز دی تھی گارنٹی کے ساتھ، اس فریم ورک کے مطابق چل رہی ہے۔ جو آپ فورن انویسٹر کی بات کریں، اس حوالے سے آپ کے سینٹ میں جو تحریک انصاف کے پارلیمانی لیڈر ہیں علی ظفر صاحب، انہوں نے بھی ایک تقریر کی سینٹ میں، لیکن ایک چھوٹی سی ان کا ایک سٹیٹمنٹ ہے، ذرا وہ سنیں اویس لغاری صاحب، اور پھر اس کا جواب دے دیں۔ لوگوں نے قرضے لے کے سولر پینلز لگائے، لوگوں نے آپس میں کنٹریبیوٹ کر کے، اگر ایک خاندان ہے اس کے جو سیلری سے کاٹ کے انہوں نے سولر پینلز لگائے، اور اب جب سولر پینلز لگ گئے ہیں تو حکومت کہتی ہے کہ ہم وہ آپ کا وعدہ جو ہے وہ ہم نہیں نبھائیں گے، ہم اس کو ختم کر رہے ہیں اس پالیسی کو، اور اب آپ سے ہم بہت کم قیمت میں خریدیں گے اور آپ کو ہم بیچیں گے بہت زیادہ قیمت پہ، یعنی اگر 11 روپے پہ آپ سے خریدیں گے وہ بجلی تو 40 روپے میں آپ کو بیچیں گے، یعنی کہ جو سولر پینلز کا آپ نے انویسٹمنٹ کی وہ ساری ضائع ہو گئی۔ قانون یہ کہتا ہے کہ پرومیزری اسٹاپل اس قانون کو کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے وعدہ کیا ہے حکومت نے اور اس کے اوپر لوگوں نے لگا دیا ہے، انویسٹمنٹ کر دی ہے، سولر پینلز لگا دیے ہیں، تو پھر آپ اس کو واپس نہیں لے جا سکتے۔ تو یہ حکومت کا جو کام ہے یہ ایک میری نظر میں اکنامک بامب ہے، یہ ایک بمب ہے پوری جو برسایا ہے انہوں نے پوری قوم پہ، جو اس کے اوپر آلریڈی بہت زیادہ شدت کی بوجھ ہے، اس کو انہوں نے بالکل ختم کر دیا ہے۔ یہ حکومت نہیں کر سکتی، میری نظر میں یہ بالکل غیر قانونی اور غیر آئینی ہے۔ میں نے منسٹر کو یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ، اور میں نے کہا سینٹ کی اپنی سپیچ میں، کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ باہر کی انویسٹمنٹ آئے، کون سی انویسٹمنٹ آئے گی جو اب یہ جو جس کو پتا ہے کہ آپ تو جو وعدہ کرتے ہیں اپنی عوام سے وہ بھی پورا نہیں کرتے، تو فورن انویسٹر کے ساتھ آپ جو وعدہ کریں گے وہ کیسے پورا کریں گے؟ تو یہ حکومت کا جو قدم ہے یہ ان کو بہت بھاری پڑے گا، یہ پوری قوم پہ اتنا بڑا بوجھ ہے جو قوم نہیں برداشت کر سکتی۔ اب مجھے یہ کہا گیا، اور یہ میں پہلے سے اس کا جواب دے دوں، یہ بتایا گیا کہ حکومت کا موقف یہ ہے کہ جی ہم نے تو کچھ نہیں کیا، یہ تو نیپرا نے کیا ہے۔
اور نیپرا ایک آزاد ریگولیٹر ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ نیپرا مجھے پتا ہے کہ آزاد نہیں ہے. ان کے قانون کے مطابق یہ پالیسی حکومت بناتی ہے, نیپرا اس کو صرف امپلیمنٹ کرتی ہے. اچھا جی, اس پہ 3 اہم باتیں میں چاہتا ہوں اس کا اویس لغاری صاحب جواب دیں گے کہ ایک تو یہ بم برسا دیا جی, یہ جو حکومت نے جو نیا سسٹم متعارف کروایا جی بقول علی ظفر صاحب کی, انہوں نے بم برسا دیا ہے. لیکن جو ایک اویس لغاری صاحب بھی کہہ رہے ہیں جی سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ چل گیا ہے, تو کیا وہ یہ بتائیں گے کہ یہ درست ہے کہ اب 11 روپے میں حکومت جو ہے وہ صارف سے بجلی خریدے گی اور پھر واپس اس کو 40 روپے میں بیچے گی, اور کیا اس سے فورن انویسٹمنٹ پہ بھی اثر نہیں پڑے گا؟ یہ جواب لیتے ہیں جی لغاری صاحب سے وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. انرجی منسٹر اویس لغاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی لغاری صاحب, بم جو چلایا ہے آپ نے وہ یہ ہے کہ 11 روپے میں آپ بجلی خریدیں گے عام صارفین سے اور پھر واپس ان کو 40 روپے میں بیچ دیں گے. سر ہم لوگ تمام آئی پی پیز کے ساتھ ملا کے, سب کو ملا کے, ہم ان سے 8 روپے 31 پیسے کی بجلی کا 1 یونٹ خریدتے ہیں. جو 40 روپے کا ہم ان کو بیچتے ہیں وہ اس کی کیپیسٹی چارجز, ڈسٹریبیوشن کمپنیز کا مارجن, نیشنل گریڈ کمپنی کا مارجن اور ٹیکسز, وہ سارا ملا کے 40 بنتا ہے. اگر آپ ایپل ٹو ایپل کمپیریزن کریں تو ہمیں 8 روپے 31 پیسے کا 1 یونٹ پڑتا ہے, جس کی ہم بجلی کی کاسٹ آئی پی پیز اور تمام اداروں کو دے کے ایوریج پہ اٹھاتے ہیں. یہ قیمت 5 روپے کے قریب اس کی قیمت ہے, پروڈکشن نیٹ میٹر والوں کی 5 روپے ہے. نمبر 1 یہ بات ہے. تو 11 روپے کا خرید کے 40 روپے کا بیچنے والی وہ چیز تو اس کے اندر ہے نہیں. وہ کیوں 40 کا بکتا ہے, اس میں اور چیزیں بھی ہیں اس بجلی کی قیمت کے علاوہ, نمبر 1. دوسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ پالیسی حکومت بناتی ہے, نیپرا امپلیمنٹ کرتی ہے. نیپرا ریگولیشنز بناتی ہے وکیل صاحب. اچھا, خدا کرے آپ کو کوئی وکیل نہ رکھ لے, آپ کسی کو مروا دیں گے کورٹ میں جا کے. وکیل صاحب اتنی بڑی پٹھی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں نیشنل میڈیا کے اوپر, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نیپرا کے پاس یہ حق ہی نہیں ہے. دس از ناٹ پالیسی بھائی صاحب, دس از ریگولیشن. ریگولیشن نیپرا 5 دفعہ نیٹ میٹرنگ کی پچھلے 15 سال کے اندر چینج کر چکا ہوا ہے. اس وقت کون سا قانون کہاں تھا؟ اگر غیر قانونی ہوتا تو چلے جاتے نا آپ کورٹ. اگر بھی نیپرا کے پاس اس وقت اختیار نہیں ہے اور ہمارا اختیار ہے, اگر نیپرا نے کیا آپ جائیں نا کورٹ. تھرڈ بات, تو آپ نے بھی جو ریویو پٹیشن فائل کرنی ہے وہ نیپرا میں کرنی ہے؟ نیپرا میں کریں گے سر, آن دی ایڈوائز آف دی پرائم منسٹر. یس سر, وہ ہم نیپرا میں کریں گے. تھرڈ بات حامد بھائی, کسی کانٹریکٹ کی وائلیشن ہم نے نہیں کی. اچھا, نیٹ میٹرنگ اور نیٹ بلنگ کانٹریکٹ کا حصہ ہی نہیں تھا. اچھا, اوبلیگیشن لائسنس کے اندر 27 روپے, 1.5 گنا سینکشن لوڈ کا کرنا اور 7 سال, دیٹس اٹ. تو کانٹریکچول اوبلیگیشن ہے تو آپ جائیں نا کورٹ میں جا کے ریلیف لے کے دیکھیں نا. آپ کا اگر قانونی پوائنٹ صحیح ہوگا تو ریلیف مل جائے گا آپ کو. یہ تو پرائم منسٹر صاحب نے ایگزسٹنگ کنزیومرز کو ریلیف دینے کے لیے اور دیکھنے کے لیے کوئی اور رستہ نکالنے کے لیے ہمیں حکم فرمایا ہے, اور ان کی میں عوام دوست سوچ کو سلام پیش کرتا ہوں. لیکن انہوں نے ساتھ ایک اور چیز بات کی ہے کہ یہ 4,60,000 کنزیومر 200 ارب روپے کا بوجھ بھی ہیں باقی 3,45,00,000 کنزیومر کے اوپر. اس کا بھی مجھے حل نکال کے لا کے دو. اچھا, اب ایک سوال اور بھی آخر میں کہ کچھ دن پہلے وزیر اعظم صاحب نے انڈسٹری کو ریلیف دی اور بجلی انڈسٹری کے لیے انہوں نے سستی کی. تو وہ جو اب سبسڈی آپ نے انڈسٹری کو دی تو اس کا بوجھ بھی تو آپ نے عام صارفین پہ ڈالا. سر تو اب عام صارفین کا اس میں کیا قصور ہے؟ سر میں آپ کو عرض کروں, دیکھیں بہت سارے ہمارے 2 کروڑ سے زیادہ اس قسم کے صارفین ہیں جو اس وقت 90%, 80%, 70% اور 65% سستی بجلی کے اوپر ڈسکاؤنٹ لے رہے ہیں. کسی کو 3.5 روپے یونٹ پڑ رہا ہے, کسی کو 11 روپے یونٹ ہم دے رہے ہیں, حالانکہ قیمت 35 روپے پر یونٹ ہے.
ان کو بہت زیادہ ڈسکاؤنٹ مل اب رہا ہے۔ عام پاکستان کے عام لوگوں کو، عام شہریوں کو نہیں دے رہی ہے، بڑے خاص لوگ ہیں جن کو آپ دے رہے ہیں۔ سر دو سوا دو کروڑ لوگ ہیں سر، عام آدمی تو ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ نے ان سے ریلیف لے کے تو آپ انڈسٹری کو دے رہے ہیں؟ نہیں، ہاں، ہم نے ہمارا ٹوٹل جو بجلی بنانے اور ترسیل کرنے کے اخراجات ہیں نا، اس میں سے 75% حصہ ہے کیپیسٹی پیمنٹس کا۔ چاہے بجلی استعمال کریں یا نہ کریں وہ آپ کو پڑتا ہی پڑتا ہے، ٹھیک ہے، جو مختلف کنزیومرز پے کرتے ہیں۔ ہمارا جو ٹیرف ہے، جو ریٹ ہے، اس کے اندر فکس چارجز کا حصہ تقریباً کچھ 6% ہے، ہونا جی 75% چاہیے آئیڈیلی اسپیکنگ۔ اس 6% کو ہم 10% کے قریب لے کے آئے ہیں۔ فکس چارجز ہم نے اوپر کیے ہیں کچھ کنزیومر جی کیٹیگری سے، اور وہاں سے ریونیو نکالا ہے، اور اگر وہ بجلی کی اپنی خرید کو بڑھائیں گے تو ان کو اس بل کے اندر فرق محسوس بھی نہیں ہوگا۔ اچھا، اب 100 باتوں کی ایک بات، آخری سوال یہ بتائیں کہ یہ جو اب آپ نے سولر صارفین کے لیے نیٹ میٹرنگ کا سسٹم ختم کیا ہے، بلنگ کا سسٹم شروع کر دیا ہے، آپ کہہ رہے ہیں آپ نے کسی کانٹریکٹ کی خلاف ورزی نہیں کی، عام جو صارف ہے اس کو اس کا فائدہ ہوگا، نقصان ہوگا؟ اب جو فروری کا بل مارچ میں ان کے گھروں میں آئے گا وہ کم ہوگا یا زیادہ ہوگا؟ سر جو اگر ایگزسٹنگ کنزیومرز کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ پرائم منسٹر کے حکم کے مطابق اب جب تک نیپرا دوبارہ ریویو کا فیصلہ نہیں کرتا اسی طرح رہے گا۔ جو نئے کنزیومرز ہیں جو آئیں گے نیٹ میٹرنگ کے اندر، وہ نئی رجیم کے مطابق آئیں گے، اور انشاءاللہ آئیں گے، بہت آئیں گے، کیونکہ ان کو تقریباً سر 27% اپنی انویسٹمنٹ کے اوپر مل رہا ہوگا۔ کون ہے پاکستان کے اندر جو اس وقت ہی 27% منافع اپنے 100 روپے کے اوپر 27 روپے ایک سال کے نہیں کمائے گا؟ تو وہ آئیں گے، لیکن جو ایگزسٹنگ ہیں وہ اس وقت فی الحال جب تک نیپرا کا فیصلہ نہیں ہوتا تو ان کے اوپر کوئی فرق نہیں۔ اچھا، اگر کوئی لیتھیم آئن بیٹری کی طرف جاتا ہے تو نیپرا کو تو کوئی اعتراض نہیں ہے نا؟ نہیں سر، نیپرا اس کا کچھ نہیں بگاڑ سر سکتی۔ اس وقت آپ نے جو نیٹ میٹرز پہ نہیں ہے، انہوں نے سولر پینل لگائے ہوئے گھر میں، وہ کچھ فیڈ وہاں سے کرتے ہیں، کچھ گریڈ سے کرتے ہیں، ان کو بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ جو عوام کی بات کر رہے ہیں نا، پوری عوام اور قوم کے اوپر بم گرایا، یہ بھائی بم نہیں گرایا، کسی قوم کے اوپر 99% قوم کو اوپر تو کوئی فرق ہی نہیں پڑا۔ 1% کے اوپر جس کے اوپر پڑا ہے وہ یہ پڑا ہے کہ بجائے یہ 50 مٹھائیاں کھانے کے سال کے، وہ جی 37 مٹھائیاں کھائے گا۔ اچھا، بہت بہت شکریہ۔ اویس لغاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ان کی نیٹ میٹرنگ کی پالیسی ہے، اس کا نقصان، تھوڑا سا نقصان ان کے بقول صرف 4,60,000 صارفین کو ہوگا، باقی جو 3.5 کروڑ سے زیادہ صارفین، نہیں ہوگا، معاف کریں، فائدہ کم ہوگا۔ فائدہ کم ہوگا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جو حکومت کے اتحادی ہیں جس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے، MQM بھی شامل ہے، وہ اس پہ راضی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔